السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ایک گستاخ رسول کا ایسا واقعہ جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ناظرین محترم، جب ایک گستاخ نبی کو گستاخ شاعر کو پکڑ کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا اور مولائے کائنات بھی وہاں پر موجود تھے، اور جب اس نے گستاخی کی تو کیا ہوا، تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین کرام، ثمامہ نامی ایک شخص تھا جو شاعر بھی تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن گورنر تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بہت سی تکلیفات پہنچائی تھی۔ ایک دن ایک جنگ میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا اور جنگی قیدی بنا کر مسجد نبوی میں لایا گیا۔ ستون کھمبے کے ساتھ اسے باندھ دیا گیا۔ جب حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ تو ایک خوب رو، لمبا قد اور توانا جسم سے بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہوں والا ایک حسین نوجوان ہے، حکمرانے کے جتنے انداز ہیں اس میں سارے پائے جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، ثمامہ تم کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کہ میں کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثمامہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ ثمامہ نے کہا، نہ آپ کی تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ آپ کی راحت کا کوئی خدشہ، جو چاہے تم لوگ میرے ساتھ کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور بڑا تیز مزاج آدمی دیکھا تو فرمایا، بہت تیز مزاج ہو تم۔ آپ کے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، اس کو کوئی دکھ تو نہیں پہنچایا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گرفتار ہی کیا ہے، کوئی دکھ نہیں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثمامہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو۔ ثمامہ نے گستاخی کی اور کہا، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جاؤ، نہیں دیکھتا، مجھ کو پتا ہے کہ مجھ کو مارا جائے گا، لیکن یاد رکھنا میرے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کی میان پر ہاتھ تڑپنے لگا کہ حضور پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ ہوا اور اس گستاخ کی گردن اتار دی جائے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک پر تو مسکراہٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، ثمامہ جتنا غصہ ہے جی چاہے نکال لو، لیکن میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے گستاخی کی سارے حدیں پار کر دی اور کہا، تمہارا چہرہ کیا دیکھوں؟ کائنات میں تم سے بدصورت کوئی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار نبوت ہیں۔ اپنے گھر میں آپ نے ثمامہ سے اپنی شان میں گستاخی سنی، لیکن پیشانی پر شکن تک نہیں ڈالتے۔ ناظرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، لہجے میں نرمی، شیریں انداز میں آپ مسکرائے اور فرمایا، ثمامہ کوئی بات نہیں، میری بستی کی طرف ہی نگاہ ڈال لو۔ ثمامہ نے کہا، میں نے روم، یونان، ایران اور مصر کی خوبصورت بستیاں دیکھی ہے، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، کیا میں اس بستی کو دیکھوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے دن آئے، وہی نرم لہجہ، شیریں انداز اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ ثمامہ کا حال احوال پوچھا، لیکن اس بار بھی وہی جواب، وہی گستاخی۔ مگر تیسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے ثمامہ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ذرا میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے جواب دیا، جاؤ، نہیں دیکھتا۔ قربان جاؤ ہمیشہ مسکرانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، ثمامہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آزاد کر دیا، چلے جاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھی، ان سے فرمایا، یہ ایک بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر ان کو مدینہ سے رخصت کرو۔ صحابہ کرام نے ثمامہ کو گھوڑوں پر بیٹھایا، شان و شوکت سے مدینے سے باہر لے جا کر آزاد کر دیا۔ اب ثمامہ آزاد تھا، لیکن ناظرین محترم وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو لیا۔ پلٹتے ہوئے ثمامہ کے دل میں خیال آیا کہ بڑے بڑے سردار دیکھے،
حکمران دیکھے، بادشاہ بھی دیکھے، مگر اتنا حوصلے والا انسان تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں گستاخی پہ گستاخی کرتا رہا، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بڑی تعجب کی بات ہے، اگر وہ چاہتے تو میری گردن اتار دیتے، لیکن یہ کیسا آدمی تھا جس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا بلکہ مجھے تو آزاد کر دیا۔ اتنا حوصلے والا انسان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جا کر اس کے چہرے کو دیکھوں تو صحیح کہ ان کا چہرہ آخر کیسا ہے۔ ثمامہ سرپٹ بھاگا، دوڑ لگا دی اور پھر 2 میل بھاگتا چلا گیا۔ جتنی رفتار سے گیا تھا اس سے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی، سامنے ثمامہ کھڑا تھا۔ فرمایا، میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، اب پلٹ کر دوبارہ کیوں آئے ہو؟ ثمامہ جواب دینے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا غلامی ہے اور کیا رہائی ہے؟ اے اللہ کے نبی، چھوڑا تو تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر آپ کا غلام بن کر گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک شاعر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ جب اس گستاخ نے ایک محفل میں گستاخانہ اشعار پڑھے تو مدینہ منورہ میں خلبلی مچ گئی۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ مسلح ہو کر اس شخص کے یعنی اس شاعر کے گھر گیا اور اسے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لا کر باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی اور پھر فرمانے لگے، اس گستاخ کی زبان کو خنجر سے کاٹ دیا جائے۔ وہاں موجود جیت صحابہ کرام بہت حیران ہو گئے کہ رحمت اللہ عالمین نے آج یہ کیسا سخت فیصلہ سنایا ہے۔ اس طرح تو کافر و مشرک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال اٹھائیں گے، ان کے اخلاق پر سوال اٹھائیں گے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد جانشی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی قریب ہی بیٹھے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے فرمانے لگے، اے علی، اس شخص کو لے جاؤ اور تم اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اونٹ تیار کرو۔ اس اونٹ پر بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس شاعر کو بٹھایا گیا اور اسے دور لے گئے۔ حضرت علی نے کچھ دور لے جا کر اس شاعر کے ہاتھ کھولے اور 500 درہم دے کر کہا، جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ گستاخ شاعر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کو تو آپ کے نبی نے کچھ اور ہی حکم دیا تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے خیر الانبیاء نے جو حکم دیا تھا میں عین اسی پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ شاعر بہت زیادہ متاثر ہوا کہ مسلمانوں کے نبی کا یہ کیسا حکمت سے بھرا فیصلہ تھا، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے جب دور سے دیکھا کہ حضرت علی نے شاعر کو اس کی زبان کاٹے بغیر ہی آزاد کر دیا ہے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ سب لوگ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے اور کہنے لگے، یا محمد الرسول اللہ، حضرت علی نے تو آپ کے حکم کے بجائے اس گستاخ شاعر کو آزاد کر دیا ہے، آپ کے حکم پر عمل کرنے کے بجائے 500 درہم دے کر اسے آزاد کر دیا ہے۔ جب حضور نے ان سب لوگوں کی زبان سے شکایت کے الفاظ سنے تو فرمانے لگے کہ بے شک تم میری بات کو نہیں سمجھ سکے، حالانکہ علی میری بات کو سمجھ گئے تھے۔ سب لوگوں نے حیران اور پریشان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس گستاخ کی زبان کاٹ دو، مگر حضرت علی نے تو آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کو 500 درہم کے ساتھ آزاد کر دیا ہے۔ سب لوگ سارا دن اسی بات پر حیران ہوتے رہے۔ رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ صبح جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، جب مسلمان فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تو اس گستاخ شاعر کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے۔ وضو کر کے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرمانے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، میں آپ کی بارگاہ میں ایک نعت لکھ کر لایا ہوں۔ نبی رحمت نے وہاں موجود لوگوں سے فرمایا، اے مسلمانوں، میں نے کہا تھا نا کہ آپ سب میری بات کو سمجھ نہیں سکے، علی میری بات کو سمجھ گئے۔ حضرت علی نے اس گستاخ کی گستاخی والی زبان کو کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرنے والی زبان میں بدل دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم،
یہ شان ہے مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور یہ ان کے علم کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔